تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کی جو گفتگو چل رہی تھی اس میں تین لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا، تین قسم کے لوگ۔ ایک تو وہ جو عقل والے ہیں، ایک وہ جو آدھی عقل رکھتے ہیں، اور ایک وہ جو عقل سے محروم ہے۔ تینوں کی مثالیں دیتے ہوئے آپ نے سمجھایا تھا کہ جس کے ہاتھ میں شمع ہے، ہدایت کی شمع، جو اپنی شمع کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہے، آگے آگے چل رہا ہے، جو رہنمائی کا کام انجام دے رہا ہے، وہ پوری عقل والا ہے۔ اور جو اس پوری عقل والے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، جو ان کے پاس خود کی اپنی نور کی شمع نہیں ہے، وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، وہ آدھی عقل والے ہیں، کیونکہ خود اتنی عقل نہیں رکھتے کہ اپنی خود کی شمع پیدا کر سکیں، لیکن پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور شمع والے کی طرح ہی منزل پر پہنچ جائیں گے، وہ آدھی عقل والے۔ اور جو بالکل عقل سے محروم آدمی ہیں، وہ یہ ہے کہ نہ خود کے ہاتھ میں شمع رکھتا ہے، نہ شمع والے کے پیچھے جاتا ہے، بلکہ اپنا راستہ خود چل رہا ہے، وہ ہے عقل سے محروم آدمی۔ ان تینوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے یہاں پر مچھلیوں کی ایک حکایت شروع کی ہے کہ ایک تالاب تھا، اس تالاب میں کچھ مچھلیاں تھیں، اور راستے سے کچھ لوگ گزرے، شکاری، شکار کے شوقین۔ ان کی نظر مچھلیوں پر پڑی اور انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کا ارادہ کیا۔ اب آگے کیا ہے وہ آج ہم پڑھیں۔ قصہ آب گیرست انوت کے درو سہ ماہی اشگرف بوت۔ اے سرکش انسان، ایک حکایت سن لے۔ اگر جو باتیں میں نے تجھے بتائی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو کم سے کم ایک حکایت ہے جو میں بیان کرتا ہوں، ایک تالاب کا قصہ ہے، وہ سن لے، جس میں 3 قسم کی مچھلیاں رہا کرتی تھیں، یا یوں سمجھیے کہ 3 مچھلیاں رہا کرتی تھیں، بڑی بڑی۔ ان بڑی بڑی مچھلیوں کا قصہ ہے جن کو دیکھ کر شکاریوں کے منہ میں پانی آیا اور انہوں نے ان مچھلیوں کو پکڑنے کا ارادہ کیا۔ در کلیلہ خاندہ باشی لیک آں قشر افسانہ بود وی مغز جاں۔ یہ جو حکایت میں بیان کر رہا ہوں، یہ اصل حکایت بیان کی گئی ہے کلیلہ میں۔ کلیلہ و دمنہ نام کی ایک کتاب ہے جو اصل میں سنسکرت کی ایک لکھی ہوئی ہے اصلی، لیکن بعد میں اس کا عربی میں ترجمہ ہوا اور بہت ہی دنیا میں مشہور کتاب ہے۔ عربی کا جو ترجمہ ہوا ہے سنسکرت کتاب کا، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹرانسلیٹڈ ورژن اوریجنل ورژن سے زیادہ اچھا ہے، اسی لیے دنیا میں اس کی بہت ویلیو ہے۔ اکثر جامعات میں وہ کتاب باضابطہ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، حالانکہ اس میں کہانیاں ہیں اور کچھ خاص بات نہیں ہے، چھوٹے کہانیاں ہیں، اور گائے، بکری، بھینس، شیر، اس طرح کی کہانیاں بھرے پڑے۔ ایک تو دلچسپ کہانیاں ہیں، سبق آموز کہانیاں ہیں، دوسرے جو زبان ہیں، یعنی ادب، لٹریچر جاننے والوں کے لیے، لٹریچر سیکھنے والوں کے لیے وہ بہت کام کی کتاب ہے، اس لیے ہر بڑی جامعہ میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر مختلف کہانیاں ہیں۔ تو یہ جو کہانی مولانا روم یہاں پر بیان کر رہے ہیں وہ اسی کتاب میں ہے، کلیلہ و دمنہ اس کا نام ہے۔ تو آپ اشارتاً یہاں صرف کلیلہ کہہ رہے ہیں۔ در کلیلہ خاندہ باشی، تو نے کلیلہ میں ضرور پڑھا ہوگا، کیونکہ پہلے ہر کسی کو وہ کتاب پڑھائی جاتی تھی۔ تو مولانا روم اس طرح سے خطاب کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ لیک آں قشر افسانہ بود، لیکن جو کلیلہ میں بیان کی گئی یہ کہانی ہے وہ خالی ایک افسانے کا چھلکا ہے، مطلب ایک ظاہری چیز ہے۔ آپ وہ کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو خالی ایک کہانی، ایک حکایت ہی ملے گی، لیکن یہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ روح کا مغز ہے۔ میری توجہ کہانی پر نہیں ہے، جیسے کہ مولانا روم اکثر بیان کرتے ہیں کہ میں بھی مختلف کہانیاں بیان کرتا ہوں، مختلف حکایتیں بیان کرتا ہوں، مختلف مثالیں بیان کرتا ہوں، تو وہ کہانیوں پر آپ کی توجہ
جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہوا کیسے ہوا اس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس سے ملتا کیا ہے، سبق کیا حاصل ہوتا ہے، سیکھنے کو کیا ملتا ہے، اس پر توجہ دینا۔ مغز پہ جاؤ، چھلکے پہ مت جاؤ۔ تو کہانیاں بیان کی جاتی ہیں وہ چھلکے کے طور پہ ہوتی ہیں، آپ کہانی کو دیکھ کر، چھلکے کو دیکھ کر ہی میوہ خریدتے ہیں، لیکن میوہ خریدنے کا مطلب چھلکا خریدنا نہیں ہوتا بلکہ مغز خریدنا ہوتا ہے۔ تو آپ بھی مغز پر توجہ دیجیے، اور اسی حکایت کو لے کر میں جس انداز سے یہاں بیان کر رہا ہوں اس سے آپ کو روح کا مغز حاصل ہوگا۔ کلیلہ میں جو حکایت بیان کی گئی ہے that is only the husk of the story while this is the spiritual kernel۔ تو آپ کو اسپریچول کرنل کی طرف توجہ کرنا ہے۔ چند سیادے سوئے آبگیر بر گزشتن دو بدیدن دا ضمیر۔ تو اس تالاب کی جانب چند شکاری ٹائپ کے لوگ گزرے، تالاب کے پاس سے گزر رہے تھے، اور ان کے دل میں ارادہ ہوا، خیال ہوا کہ بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، کیوں نہ ان مچھلیوں کا شکار کر لیں۔ جیسے انہوں نے آپس میں گفتگو کی، ان کے ارادوں کو ان مچھلیوں نے بھانپ لیا۔ مچھلیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تالاب کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ شکار کرنا چاہتے ہیں۔ پس شتابی دند تا دام آورند ماہیاں واقف شدند و ہوش مند۔ اب یہ لوگ آپس میں گفتگو کر کے جال لانے کے لیے دوڑے کہ جا کر فوری ہم وہ جال لے کے آتے ہیں، جو مچھلیوں کو پکڑنے کا جال ہوتا ہے، جو کانٹا ہوتا ہے جو ڈال کر پکڑتے ہیں، وہ لانے کے لیے ادھر وہ لوگ دوڑے، اور ادھر مچھلیوں کے اندر ہلچل پیدا ہو گئی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ لوگ جال لانے کے لیے گئے ہیں، اب ہمارا شکار کرنے والے ہیں۔ آنکھ عاقل بود عزم راہ کرد عزم راہ مشکل ناخواہ کرد۔ اب اس میں سے ایک بڑی عقل مند مچھلی تھی، 3 مچھلیوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو جو سب سے زیادہ عقل مند مچھلی تھی اس کو فوری جیسے پتا چلا کہ یہ لوگ شکار کرنے والے ہیں، اس نے کہا کہ یہاں سے فوری نکل جانا چاہیے، دور کسی اور مقام پہ چلا جانا چاہیے، کیونکہ اب وہ دریا بہت بڑا تھا اور یہ لوگ کنارے۔ تو مچھلی کو سمجھ میں آ گیا کہ اب کنارے رہنے میں بھلائی نہیں ہے، حالانکہ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ تھا، کافی عرصے سے یہ لوگ اسی کنارے پر گزر بسر کر رہے تھے، دریا کے اسی کنارے پر وہ تینوں مچھلیاں رہتی تھیں اور ایک عرصے سے رہ رہی تھی، لیکن جیسے اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اب یہاں رہنے کا وقت نہیں ہے، فوری یہاں سے نکل جانا چاہیے اور دریا کے دوسرے کنارے پر چلا جانا چاہیے۔ اب اس نے ارادہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایک مقام پر جہاں آدمی سیٹ ہو گیا ہے، دل لگ گیا ہے، اس کو چھوڑ کے جانا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، لیکن جانا تو پڑے گا۔ کب تک ایک ہی مقام پر چمٹ کے رہیں گے؟ جب حالات آپ کے سازگار نہ رہیں تو اس کو چھوڑ کر چلا جانا چاہیے، اپنا ٹھکانہ دوسرا بنا لینا چاہیے، وہاں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ گفت با ایہاں ندارم مشورت کہ یقین سستم کنند از مقدرت۔ اب جس مچھلی نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے اب یہ ٹھکانہ چھوڑ کر دوسرے ٹھکانے پر شفٹ ہو جانا چاہیے، تو اس کے دل میں پہلے تو یہ خیال آیا کہ چلو دوسرے 2 مچھلیوں سے بھی کچھ مشورہ کر لیں، تینوں مل کے چلے جائیں۔ لیکن جب اس نے یہ سوچا کہ دوسرے مچھلیوں سے مشورہ کریں تو فوراً اس کے دل نے کہا کہ نہیں ان سے مشورہ مت کرو، کیونکہ وہ لوگ طاقت میں نہیں ہیں، وہ لوگ ایسی عزم اور ہمت والی نہیں ہیں۔ جو بے ہمت اور بے عزم قسم کے، سست اور کاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ایسے موقع پہ آپ کو ہمت افزائی دے کر آپ کے کام میں مضبوطی پیدا کرنے کا موجب بننے کے بجائے الٹا آپ کو سست کرنے کا کام کر دیتے ہیں۔ ایسے سوالات اٹھائیں گے، ایسی باتیں کریں گے، کیوں جاتے، ابھی مت جاؤ، تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں ان سے مشورہ نہیں کروں گی، کیونکہ وہ لوگ مجھے سست کر دیں گے، میرے عزم کو کھوکھلا کر دیں گے، کیونکہ میں نے اب طے کر لیا ہے اور مجھے یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ مہر زاد و بوم بر جاں شاں تنت کاہلی و جہل شاں بر منزنت۔ ان کو کیا ہے، وہ دیگر دونوں مچھلیوں کو اپنے مقام سے محبت ہو گئی ہے، ہر کسی کو ہوتی ہے، پیدائش کے مقام سے، اپنے پلیس آف برتھ، نیٹیو پلیس سے محبت ہو جاتی ہے، دل لگ جاتا ہے۔ پھر ایک ایبورڈ بھی ہوتا ہے، جہاں ایک زمانے سے وہاں پر وہ لوگ رہ چکے ہیں، اس کے بعد اس کو وہ چھوڑ کر جانا پسند نہیں آتا۔ تو جتنے کم ہمت لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ
پلیس آف برتھ اور ایبورڈ، نیٹو پلیس، ان چیزوں کی محبت دل میں ہوتی ہے، وہ لوگ اتنی آسانی سے جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اب وہ لوگ پیدائش کے مقام اور قیام کے مقام، اس سے ان کی جو محبت ہے ان کو جانے نہیں دے گی۔ دوسری طرف کیا ہوگا؟ دوسری طرف ان کی سستی اور ان کی نادانی، جس انداز سے وہ سوچ رہے ہیں، وہ میرے اوپر بھی اثر کرے گی، لہٰذا میں ان کے سامنے تذکرہ بھی نہیں کروں گا، خاموشی سے چلی جاؤں گا۔ مشورہ لینا اور ان سے ذکر کرنا تو دور کی بات ہے، میں کچھ نہیں، خاموشی کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤں گی، کیونکہ ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ میرے اوپر اثر انداز ہوں گی اور میری ہمت کمزور ہو جائے گی۔ مشورت با زندہ باید نکو کہ تورا زندہ کند زندہ کو۔ مشورے کے لیے نیک اور زندہ دل آدمی چاہیے ہوتا ہے، اپنے سے زیادہ تجربے کار، اپنے سے زیادہ زندہ دل، اپنے سے زیادہ عالی ہمت آدمی ہوگا تو وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا۔ آپ ہمت والے اور آپ سے کم ہمت والا اگر سامنے والا ہے تو آپ اس سے مشورہ نہیں لینا، کیونکہ وہ اپنی کم ہمتی آپ کے اوپر ٹھونسے گا اور اس کے اثرات آپ کے اوپر بھی آ جائیں گے۔ کہ تیرا زندہ کنت، اگر وہ زندہ دل ہوگا تمہیں بھی زندہ کرے گا، تمہارے دل کو بھی زندہ کرے گا، تمہارے اندر بھی ہمت پیدا کرے گا۔ زندہ کو، اور ایسا زندہ کرنے والا کہاں ہے؟ اب پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، ایسے لوگ کہاں ہیں جو ہم کو ہمت دیتے ہیں، ہمارے اندر زندگی بخشتے ہیں؟ بہت کم ہیں دنیا میں۔ اے مسافر با مسافر رائزن زاں کے پایت لنگ دارد رائزن۔ اے مسافر، سفر کے بارے میں اگر تو ارادہ کرتا ہے تو پھر سفر والے سے ہی مشورہ کر۔ مسافر کو چاہیے کہ مسافر سے ہی مشورہ کرے، سفر کرنے کا ارادہ کرنے والے کو چاہیے کہ جو سفر کا ارادہ کر چکا ہے اسی سے مشورہ کرے، صحیح مشورہ دے گا۔ خانہ دار خاتون، ہاؤس وائفز جیسا کہا جاتا نا، ان لوگوں سے سفر کا مشورہ نہیں کیا جاتا، ورنہ وہ تمہارے سفر کو خراب کر دیں گی، تم کو لنگڑا کر دے گی، تمہاری ہمت کو کمزور کر دے گی۔ از دم حب الوطن بگذر مایست کہ وطن آسوست جاں ایسوئے نیست۔ وطن کی محبت کے بارے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے، حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو مولانا روم کہتے ہیں وطن کی محبت سے کیا مراد ہے؟ دھوکے میں مت آؤ، تم جس کو وطن سمجھتے ہو وہی وطن ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ اسی کو وطن کہتے ہیں جہاں ہم پیدا ہوئے، اس کو وطن نہیں کہتے۔ وطن ایسے مقام کو کہتے ہیں جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہوتا ہے، اس کو وطن کہتے ہیں۔ جس مقام پر آپ عارضی طور پر جاتے ہیں، کچھ وقت رہ کے آتے ہیں، اس کو وطن نہیں بولتے۔ جہاں آپ ہمیشہ رہتے ہیں اس کو وطن کہتے ہیں۔ اور مولانا روم کہتے ہیں کہ ہمیشہ رہنے کا گھر تو یہ ہے ہی نہیں، یہ دنیا ہی ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے، تم کس وطن کی بات کر رہے ہو؟ تو یہ وطن کی محبت کے دھوکے سے نکل جاؤ، اصل سمجھو کہ وطن کہاں ہے۔ اے میری جان، یہ وطن نہیں ہے، وطن تو وہ ہے جہاں تم کو جانا ہے، وہ ہے اصلی وطن۔ گر وطن خواہی گزر آنسوئے شت، ہی حدیث راست را کم خاں غلط۔ اگر تو وطن چاہتا ہے تو اس کنارے کی بات کر۔ جیسے مچھلی اس کنارے سے اس کنارے پر چلی گئی نا، ویسے ہی تم کو بھی اس کنارے سے نکل کر اس کنارے کو چلے جانا چاہیے، ورنہ شکاری تمہیں دبوچ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ جب شکاری نکل چکے ہیں شکار کرنے کے لیے تو سلامتی اسی میں ہوتی ہے کہ تو یہ کنارہ چھوڑ کر وہ کنارے پر چلی جائے۔ تم کو بھی یہی کرنا ہے۔ اگر شکاری تمہارے راستے میں آ گئے ہیں اور رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تمہارا جینا دوبھر کر رہے ہیں، تمہاری منزل اور تمہارے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے کہ یہ کنارہ چھوڑو، وہ کنارے کی طرف نکل جاؤ۔ وہی وطن ہے۔ این حدیث راست را کم خاں غلط، یہ جو حدیث ہے حب الوطنی من الایمان، یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن صحیح حدیث کو غلط انداز سے مت سمجھو۔ صحیح حدیث ہے تو اس کو صحیح انداز سے ہی سمجھو کہ وطن اصلی کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ حب الوطنی من الایمان کی جو حدیث ہے اس کو تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو جس محل کا ہوتا ہے، جس موقع کا، جس مقام کا ہوتا ہے، اس کو وہیں رکھنا چاہیے۔
ادھر کی چیز ادھر، ادھر کی چیز ادھر کر دیں گے تو معاملات پورے خراب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ وضو کرتے وقت آپ بیان کرتے ہیں کہ ہر عضو کو دھوتے ہوئے ایک دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے کوئی آدمی استنجا کر رہا ہے، طہارت کر رہا ہے، تو وہاں پر پڑھنے کی دعا الگ ہے، وضو ختم کرنے کے بعد پڑھنے کی دعا الگ ہے، کلی کرتے وقت پڑھنے کی دعا الگ ہے، ناک میں پانی چڑھاتے وقت کرنے کی دعا الگ ہے۔ اگر آپ ادھر کی دعا ادھر، ادھر کی دعا ادھر کر دیں گے تو بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی طہارت لے رہا ہے، اس وقت یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو عطا فرما، تو اب اس کی صراحت کریں گے کہ کتنے خراب معنی ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ در وضو ہر عضو را ورد جدا، آماداستن در خبر بہر دعا۔ وضو کرنے میں ہر عضو کا وظیفہ دعا الگ ہے۔ حدیث میں جو تعلیم دی گئی ہے، ہر عضو کے دھوتے وقت الگ دعا بتائی گئی ہے۔ چونکہ استنشاق بینی میکنی، اور جب ناک میں پانی چڑھانا ہوتا ہے بوئے جنت خواہ از رب غنی، تو اس وقت یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ سے جنت کی خوشبو مانگا کرو۔ اللہم اریحنی رائحۃ الجنہ، یہ کہا کرو اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سونگھا، کیونکہ میں اس ناک میں پانی چڑھا رہا ہوں، اس وقت جنت کی خوشبو کی دعا کریں۔ تاترا آبو کشت سوئے جنا، بو یہ گل باشد دلیل گل بنا، تاکہ وہ خوشبو جو جنت کی خوشبو جو تو اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ خوشبو تجھے جنت کی جانب کھینچ کر لے کے جائے۔ اسی لیے وہ ناک میں پانی چڑھاتے وقت جنت کی خوشبو کی دعا کی جاتی ہے۔ بو یہ گل باشد دلیل گل بنا، اور پھول کی خوشبو جس طرح چمن کی دلیل ہوتی ہے، چمن کی رہنما ہوتی ہے، چمن کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، اسی طریقے سے جنت کی بو بھی انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ چونکہ استنجا کنی ورد و سخن ای بود یارب، تو زینم پاک کن، اور جب تم استنجا کرتے ہو، طہارت کرتے ہو، ایکٹ آف ایبسٹرشن کے میں جاتے ہو، تو اس وقت تم کو جو دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اے خدا تو مجھے پاک کر، میں ظاہری طور پر نجاست کو دور کر رہا ہوں، تو باطنی طور پر میری نجاست کو دور کر دے، یہ دعا کی جاتی ہے۔ دست من اینجا رسید ایرا بشست، دست من در شست نے جانست سست۔ اب استنجا کرتے وقت بندہ اپنی غلاظت کو صاف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ پروردگار میرا ہاتھ جہاں تک پہنچا میں نے وہاں تک صاف کیا، اس کو دھو ڈالا، ظاہری نجاست میں نے صاف کر دی۔ اب ایک باطنی نجاست بھی ہے، وہاں تک میرا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے۔ ظاہری نجاست کو جس طرح میں نے صاف کیا، اسی طرح میری باطنی نجاست کو تو صاف کر دے، یہ دعا کرنا ہے۔ اے ز تو کس گشتہ جانے ناکساں، دست فضل تست در جہاں رساں۔ اے خدا تجھ سے نالائقوں کی جان لائق بن گئی، تیری وجہ سے نالائق لوگ لائق بن گئے، تیرے کرم کا ہاتھ تو روحوں تک پہنچنے والا ہے۔ مجھ سے جو بن پڑتا تھا میں نے کر لیا، جو ناپاکی میں دور کر سکتا تھا کر لیا، لیکن جو ناپاکی دور کرنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے وہ تو کر سکتا ہے۔ میں نالائق ہوں لیکن لائق بنانا بھی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے کرم کا ہاتھ تو کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے۔ حد من ایبوت کردم من لئیم، زاں سوئے حد را نقی کن اے کریم۔ میں تو ایک کمینہ چھوٹا انسان ہوں، میری حد یہی تھی، یہاں تک ہی تھی، میں نے وہ کام کر لیا، اب اس جانب کا کام میں نے کیا ہے، اس جانب کا کام اے کریم تو کر دے۔ از حدث شستم خدایا پوسترا، از حوادث تو بشو این دوسترا۔ اب یہاں پر حدث اور حوادث دونوں آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، حدث کی جمع حوادث نہیں ہے، حدث الگ لفظ ہے، حوادث الگ لفظ ہے، لیکن آپ نے شاعری کی ایک نزاکت کے طور پہ اس کو استعمال کیا۔ حدث کہتے ہیں ناپاکی، میں نے ناپاکی سے اپنی کھال کو دھو لیا۔ از حدث شستم خدایا پوسترا، خدایا میں نے اپنے پوست کو، اپنی کھال کو ناپاکی سے صاف کر لیا۔ از حوادث تو بشو این دوسترا، اپنے اس بندے کو تو حوادث سے پاک محفوظ کر دے، حادثوں سے محفوظ کر دے، آفات سے محفوظ کر دے۔
یہ کہ در وقت استنجا بگفت کہ مرا بابو جنت دار جفت. تو ایک شخص نے ایک مرتبہ استنجا کرتے کرتے اپنے منہ سے کہا. ایک شخص طہارت کر رہا تھا، استنجا کر رہا تھا، صفائی کر رہا تھا، غلاظت صاف کر رہا تھا. اچانک اس نے دعا کی، پروردگار مجھے جنت کی خوشبو سنگھا دے. مطلب جو دعا ناک میں پانی چڑھاتے وقت کرنی چاہیے تھی، اس نے بول و براز صاف کرتے وقت، اپنی غلاظت دھوتے وقت اس نے یہ دعا کی کہ مجھے اللہ جنت کی خوشبو سنگھا دے. گفت شخص خوب ورد آوردئی، لیک سوراخ دعا گم کر دئی. تو ایک شخص نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ واہ کیا اچھا وظیفہ پڑھا ہے بھائی آپ نے، لیکن آپ نے سوراخ ہی بدل دیا دعا کا. جو ناک کے سوراخ کی دعا ہے وہ آپ نے کسی اور طرف منتقل کر دی. یہ کون سا سونگنا ہوا؟ کہاں سے سونگ رہے ہیں بھائی آپ جنت کی خوشبو؟ ای دعا چوں ورد بینی بوت چوں، ورد بینی رات آوردی بکوں. یہ دعا تو ناک کی دعا ہے، ناک میں پانی چڑھاتے وقت کرنے کی دعا ہے، لیکن آپ نے ناک کے وظیفے کو کہاں منتقل کر دیا ہے؟ یو ہیو اپلائڈ دا نوز فارمولا ٹو دا آرس. آپ نے پاخانے کے مقام کو ناک بنا دی ہے کہ آپ وہاں سے سونگنے کا ارادہ ہے. تو مطلب جو جہاں کرنے کی چیز ہے وہ وہی کرنا چاہیے. رائی ہے جنت زبینی یافتر، رائی ہے جنت کی آیت از دبر. آدمی جو ہے جنت کی دعا کرے تو ناک میں پانی لیتے وقت ہی کرے، کیونکہ خوشبو کا تعلق ناک سے ہے. ناک سے خوشبو سونگنے کا تعلق ہے. کسی نے آج تک نچلے حصے سے کبھی خوشبو سونگی ہے؟ تو پھر یہ آپ نے کیسی حرکت کی ہے؟ اے تواضع بردہ پیش ابلہاں، وے تکبر کردہ تو پیش شہاں. بے وقوفوں کے ساتھ تواضع کرنے والے، عاجزی انکساری کرنے والے، کبھی جو لوگ بے وقوف لوگ رہتے نا، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، ان لوگوں کے ساتھ کبھی عاجزی انکساری کا مظاہرہ نہیں کرنا. مگر تم ایسے ہی کرتے ہو نا. دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں نا، دنیاوی مال و منصب رکھنے والے، جاہ و جلال رکھنے والے، ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو، وہ بے وقوف لوگ کہلاتے ہیں. تو تم ان کے سامنے عاجزی انکساری کرتے ہو، تواضع کرتے ہو. دنیاوی حکمران ہے، دنیاوی اثر والا آدمی ہے، تم جا کے اس کے سامنے ہاتھ بن کر کے کھڑے رہتے ہو، اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہو. بے وقوفوں کی حرکت ہے. صحیح لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ والوں کے سامنے عاجزی انکساری کرتے ہیں، دنیا داروں سے اکڑ کے رہتے ہیں. یہ طریقہ صحیح طریقہ ہے. لیکن تم ایسا کرنے والے ہو، اور تم الٹا کرتے ہو. جو اللہ والے ہیں ان کے سامنے تکبر کرتے ہو، ہم نہیں جاتے ان کے پاس، ہم ان کے سامنے کیوں جھکیں، ہم ان کو کیوں مانیں. تو جو لوگ دنیا داروں کے پیچھے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دینداروں کے سامنے نہیں جھکاتا، وہاں پر تکبر والا بنا دیتا ہے. اور جو لوگ دیندار لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں وہ کبھی دنیا داروں کے سامنے نہیں جھکتے. یہ اصول ہے، یہی قاعدہ ہے. لیکن جو لوگ اس اصول قاعدے کو نہیں جانتے وہ لوگ الٹا کرتے ہیں، اور بالکل ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ناک میں پانی چڑھاتے وقت کی دعا استنجا کے وقت پہ کرنا، اور استنجا کرتے وقت پڑھنے کی دعا ناک میں پانی چڑھاتے وقت کرنا. تکبر برخساں خوبست و چست، ہی مرو معکوس اکشس بند تست. تکبر جو ہے، دنیا دار، چھوٹے قسم کے لوگ، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، مولانا روم کی نظر میں کمینے وہی لوگ ہیں. ان کے ساتھ تکبر کرنا اچھا ہوتا ہے. تکبر یوں تو بہت بری صفت ہے، لیکن تکبر والوں کے ساتھ تو تکبر ہی کرنا چاہیے. جس سے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، التکبر مع المتکبرین صدقہ. جو تکبر والے لوگ ہیں، اکڑنے والے لوگ ہیں، دنیا دار، ان کے ساتھ تکبر سے ہی پیش آنا چاہیے، اور وہی نیکی ہے. تو جو چیز جہاں فٹ ہوتی ہے اس کو وہیں کرنا چاہیے. ہی مرو معکوس، الٹا چلنے کی کوشش مت کرو. اکسش بند تست، اگر الٹا چلو گے تو یہی تمہارے لیے بیڑی بن جائے گا، تمہارے پاؤں میں ہتکڑی بن کر تم کو پریشان کرے گا. اس پہ سوراخ بینی رست گل، بو وظیف بینی آمد اے اتل. پھول جو ہے، جو اگا نا، وہ ناک کے سوراخ سے خوشبو سونگنے کے لیے ہی اگا ہے. پھول کے اندر خوشبو رکھی گئی، ناک کے اندر خوشبو سونگنے کی صلاحیت رکھی گئی. تو دونوں کا ایک دوسرے سے لنک ہے.
تو یاد رکھ اے بے وقوف انسان، سونگھنا ناک کا کام ہے، تو جتنے سونگھنے والے کام ہیں وہ ناک سے ہی کیا کر۔ بوئے گل بہرے مشامست دلیر، جائے آں بو نیست این سوراخ زیر۔ اے دلیر انسان، اپنے آپ کو دلیر ماننے والے انسان، یاد رکھ پھول کی خوشبو دماغ کے لیے ہے اور یہ ناک کے ذریعے ہی دماغ تک جاتی ہے۔ یہ جو نچلا سوراخ ہے تیرا، یہ خوشبو کی جگہ نہیں ہے۔ کہ عزیجا بوئے خلد آیت ترا، بوز موضع جو اگر بایت ترا۔ اگر جنت کی خوشبو سونگھنے کا تجھے اشتیاق ہے تو یاد رکھ جنت کی خوشبو ناک سے ہی آتی ہے، نچلے حصے سے نہیں آتی۔ اور اگر تجھے خوشبو تلاش کرنا ہے تو پھر ناک سے ہی تلاش کر۔ ہم چنی حب الوطن باشد درست، تو وطن بشناست اے خواجہ نخست۔ اسی طرح سے وطن کی محبت کا معاملہ بھی ہے۔ وطن کی محبت والی حدیث درست ہے، لیکن ذرا سمجھنے کی کوشش تو کر، وطن ہوتا کیا ہے، وطن کی پہچان تو کر، اس کے بعد حدیث بیان کر۔ اب اس کے بعد آپ بیان کریں گے مچھلیوں کو جب یہ پتا چل گیا کہ کوئی ان کا شکار کرنے والا ہے اور ایک مچھلی نکل گئی دوسرے کنارے پر جانے کے لیے، دوسری کسی مچھلی سے اس نے مشورہ نہیں کیا اور نکل پڑی، اس کے بعد کیا ہوا، پھر دیگر مچھلیوں کا کیا معاملہ بنا، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ الحمدللہ رب العالمین۔ تاب کے درگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در